پڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ صحیح ایمان والے اہل سنت و جماعت ہیں، صحیح العقیدہ، جن کے عقیدے صحیح ہیں، وہ انہی کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ٹیلی ویژن ہو، الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیٹ ہو، اس میں آگے انہوں نے جتنے بھی کھولے ہوئے ہیں، وہ یوٹیوب ہو، وہ ڈیلی موشن ہو، وہ ان کے جتنے سلسلے ہوں، ان سب پہ ان کی یلغار کس پر ہے؟ اہل سنت و جماعت پر۔ جب ان کو جواب دیتے ہیں وہ جواب نہیں سنتے، اپنی بات دہراتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک کتاب درس توحید، سراج احمد جودھپوری غالباً نام تھا، اس کی چھپی تھی برسوں پہلے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ نے آج سے 45 برس پہلے اس کا جواب دیا تھا، زیادہ عرصہ ہو گیا ہو۔ ان کی وہ کتاب جو پرانی ابھی تک اسی طرح چھپ رہی ہے۔ بس جواب آ گیا ہے، جواب پڑھو، جواب پڑھ کے پھر اگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہے لاؤ، نہیں اپنی وہی کتاب چھاپتے رہیں گے، جواب کو نہیں سنتے۔ یہ جو کتاب ہے تبلیغی جماعت جو پڑھتی ہے بستر لوٹا پارٹی، میں نے افریقہ میں ان سے کہا لاؤ تمہاری کتاب میں پڑھتا ہوں۔ تمہیں کتاب پڑھنی ہے نا، میں پڑھتا ہوں۔ میں نے اس کے پہلے دن 4 صفحے پڑھے ان کے سامنے، اور اس سے اپنا عقیدہ بیان کیا ان کی کتاب سے۔ کہنے لگے نہیں بس جو لفظ ہیں وہ پڑھو، شرح نہیں کرو۔ میں نے کہا لکھے کیوں ہیں پھر؟ مثلا میرے پاس یہاں موجود ہے وہ کتاب، بازار میں عام ہر ایک کو دیتے ہیں، وہ فضائل اعمال نام رکھا ہے، پرانا نام تبلیغی نصاب، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مثلا میں ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کہ کوئی شخص وضو کر کے آتا تھا تو اس کے جسم پر لگا ہوا پانی جب قطرہ گرتا تھا، وہ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ کون سا گناہ کرتا ہے۔ جسم پر لگے ہوئے پانی کو، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کا علم کسی کو نہیں ہے، نبی کو کچھ خبر نہیں، وہ نہیں جانتے۔ میں نے کہا یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ صرف پانی کا قطرہ جو انسان کے جسم پر لگ کے گر رہا ہے، وہ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ شخص کون سا گناہ کرتا ہے۔ تو جن کے غلام کی یہ شان، ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ اب میں نے ان کو یہ پڑھ کے سنایا، نہیں 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 نہیں، بس وہی لفظ اتنا ہی پڑھو۔ تو بھئی آخر قرآن شریف کے لفظ پڑھ کے ترجمہ بھی کر رہے ہو، تفسیر بھی کر رہے ہو، تمہاری کتاب کے بارے میں صرف لفظ پڑھیں آگے نہ بولیں، یہ کیا تمہارے نے لکھا کیوں ہے؟ اور سن لیں، میلاد النبی کا موقع آیا کہ دیکھو اگر میلاد منانا ضروری ہوتا تو نبی حکم دیتے۔ میں نے کہا لاؤ تمہاری کتاب لاؤ، اس سے جواب دیتا ہوں۔ اسی کتاب کو میں نے پھر پکڑ لیا، وہی تبلیغی نصاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ مسجد میں آئے، ایک شخص سو رہا ہے، ایک شخص سو رہا ہے۔ اس کو جاوید صاحب کو فون کرو یا کیا کرو، اتنے دن سے کیوں نہیں چیک کیا؟ یہ ایک شخص سو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ۔ حضرت علی نے اٹھا دیا، مگر ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، آپ بالکل قریب تھے، نیکی آپ کرنے میں پہل کرتے ہیں، آپ نے خود اس کو نہیں اٹھایا، مجھے حکم دیا، راز کیا ہے؟ حالانکہ آپ بالکل قریب تھے، آپ کہہ دیتے وہ اٹھ جاتا، آپ نے مجھے فرمایا۔ تو اسی کتاب میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میرا حکم ماننا تم سب پر لازم ہے،
جو نہیں مانے گا ایمان سے جائے گا. میں اگر اس کو اٹھاتا اور یہ نیند میں انکار کرتا تو کافر ہو جاتا. میں نے تجھے کہا کہ انکار کرے تو کافر تو نہ ہو, ایمان تو بچا رہے. میں نے کہا یہ دیکھ لو, یہ جواب ہے تمہارا. اگر حضور حکم دے دیتے اور کوئی نہ مناتا تو بولو کیا ہوتا؟ یہ ان کی مہربانی ہے, مگر میرے آپ کے لیے تو سمجھ کا مسئلہ سامنے ہے. اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں نے کہا آؤ نا اور بولو, میں پڑھتا جاتا ہوں. لیکن یہ اسی میں حضرت ثابت بنانی ان کا واقعہ لکھا ہے, انہی کی کتاب میں, اسی تبلیغی نصاب میں. ان کو دفن کر دیا گیا تو ذرا سی وہ اینٹ یا جو بھی مٹی تھی ہٹ گئی, تو اندر دیکھا تو وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. جن کو دفنایا تھا وہ بیٹھ کر قبر میں, دفنانے کے بعد قبر میں. تو یہ دیکھنے والے نے دیکھا جی آپ زندہ, انہوں نے کہا کیوں, کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں, فرمایا قبر برابر کر دو, مٹی ڈال دو. میں نے کہا یہ صحابی نہیں ہے, تابعی ہے, اور خود دیکھ لیا کہ دفنایا ہے تو قبر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اندازہ کر لو, تم کہتے ہو نبی مر کے مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ. تمہاری کتاب میں لکھا ہے اللہ والے مرتے نہیں, قبر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب ان کی کتاب سے سناؤں, پھر بھی وہ نہ مانے تو کیا مطلب؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, یہ ہدایت قبول نہیں کریں. ہم اہل سنت و جماعت, جن کو اب بریلوی کہا جاتا ہے, صحیح پہچان کے لیے ہم پرانے اسی صحابہ سے اب تک ہمارا تواتر تسلسل ہے, کنٹینیوٹی ہے. تو اس کو یاد رکھ لیں, یہ صحیح مسلک ہے, اس کے سوا کوئی صحیح راستہ اونچی کہیے نہیں. عقائد میں اگر کوئی خامی ہے, غلطی ہے, عقائد درست نہیں ہیں, تو عمل سے کوئی فائدہ, آواز آئے, زور سے آئے, یہ یاد کرنا ہے آپ نے. اور دین صحیح عقیدوں کا نام ہے. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ, اونچی کہیے. شیطان نے پڑھی, مدتوں پڑھی, کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا. یہ آپ کو یاد کرنی ہے یہ بات. میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم مسلمان, لفظ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا. آپ سے بھی کہلواؤں گا مسلمان کے کیا معنی ہیں, کیونکہ اسلام کے معنی گردن نہادن, گردن رکھ دینا, سراپا تسلیم و رضا. جو اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا, سر آنکھوں پر, دل و جان سے قبول. ادلہ شرعیہ, شریعت کی 4 دلیلیں, قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, جس پر تمام امت جمع ہو گئی. جو قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ نکالا گیا, یہ ہماری 4 دلیلیں ہیں, اور ہم اس کو مانتے ہیں, مانتے آئے ہیں شروع سے. 1400 برس سے اب تک یہ سلسلہ ہمارے سامنے ہے. یہ جو لوگ فرق کر کے نئے نئے فرقے ایجاد کرتے ہیں, جھگڑے ڈالتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, ان لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک عقیدوں کا کوئی فرق. اللہ ایک ہے, اللہ اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے ناموں میں, اس کے کاموں میں کوئی کسی طرح اس کا شریک نہیں. عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف
اللہ تعالی کی ہو۔ کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ اسی کو توحید کہتے ہو نا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ رسالت، نبوت، ہم کو دین ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے۔ کسی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا حکم؟ کسی ایک نبی کی بھی ادنا سی گستاخی ہم کر سکتے اونچی نہیں۔ سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب کی تعظیم کرنی ہے، ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن دوسرے نبی کو ادنا نہیں کہتے، نہ کہہ سکتے، سب کی تعظیم۔ نبوت میں سب برابر ہیں، نبوت میں اونچی درجے میں برابر نہیں ہے، نبوت میں سب درجے میں برابر نہیں۔ صحابیت میں نبی کے سارے صحابہ برابر، درجے میں برابر نہیں۔ مسلمان ہونے میں برابر، درجے میں برابر نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا، جو فرما دیا، ہمیں پہنچا، ہم اس کو مانتے نہیں۔ بہت سے لوگوں نے اختلاف برائے اختلاف، سازشیں، قوت کو توڑنے، اچھا پلمبنگ ہے، الیکٹریشین ہے ایک، اس کو پتا ہے یہ تار نیوٹرل کی ہے، یہ پلس ہے، یہ مائنس ہے، کس کو کہاں جوڑنا ہے، کیسے جوڑنا ہے، وہ کرتے ہیں، کام سیکھتے ہیں۔ جس کو نہیں آتا کہتے ہیں میاں ہاتھ نہ لگاؤ، جان کا خطرہ ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ڈینجر لکھا ہوا لگایا تھا، خطرہ، ننگی تار کو نہیں چھونا، پتہ نہیں کون سی تار کہاں کی ہے، بھئی ہمیں نہیں معلوم، ہم کیوں چھوئیں؟ نہیں جانتے ہو تو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ بازار میں دوائیں ملتی ہیں، اپنی مرضی سے لے کے کھانا شروع کر دیں تو نہ مرض رہے گا نہ مریض۔ جس کا کام اسی کو ساجھے، دوجا کرے تو ٹھینگا باجے، آپ کے یہاں کہاوت مشہور۔ وہ الیکٹریشین ہو، پلمبر ہو، انجینئر ہو، اس کا کام ہے۔ دین کے معاملے میں سارے ہی کہتے ہیں نہیں، مجھ سے پوچھو بھائی تم اگر دین نہیں جانتے ہو تو بولتے کیوں ہو؟ ناسخ منسوخ کیا ہے، اصول کیا ہیں، اس کے اب جزیے ہیں، یہ سالبی ہے، یہ کلی ہے، یہ فلاں ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم۔ مسئلہ کیسے نکالتے ہیں نہیں جانتے، صغرا کبرا حد اوسط، یہ تمام جتنی بھی آگے شاخیں نہیں جانتے۔ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، فعل کیا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، نہیں جانتے۔ حکم کیسے نکلتا ہے، وعید کسے کہتے ہیں، حرام حلال کیسے پتا چلتا ہے، نہیں جانتے، تو کیوں بولتے ہو بھائی؟ ادھر کہتے ہو ہاتھ نہ لگاؤ تار کو، جان چلی جائے گی، تو یہاں جب نہیں جانتے ہو تو نہیں بولو ورنہ ایمان چلا جائے گا۔ اگر نیم حکیم، نیم آدھے کو کہتے ہیں، نیم حکیم آدھا حکیم، خطرہ جان ہے تو نیم ملا خطرہ ایمان ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بولے وہی، بات وہی کرے جو صحیح جانتا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 4 یا 5 صحابہ کے سوا کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی۔ فتویٰ دیں گے تو صرف یہ دیں گے، لڑوانے والا کام نہیں۔ آج جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا، جس کو دیکھو الگ الگ آوازیں آ رہی، کھیل بنا لیا دین کو۔ اور آپ لوگوں نے اصلی والوں سے، جو اصلی ہیں ان سے پوچھنے کی بجائے نقلی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ کی مرضی کا ملا، آپ نے کہا یہ صحیح ہے، جہاں سے مرضی کی بات ملی یہ لے لو، جو اصل حکم ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
میں نے کہا نا آپ کو طبیعت شریعت کے مطابق بنانی ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں بنانا۔ مصیبت ہو گئی۔ دین ایک تھا، جنہوں نے توڑا، جنہوں نے ٹکڑے کیا وہ مجرم ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے آپ کو پھر خلاصہ سنا چکا ہوں، کوئی گنجائش لڑنے کی، فرقہ واریت کی نہیں۔ اچھا، ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، حضور نے فرمایا میری امت میں اختلاف ہے، اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی اختلاف کرنا تو رحمت ہے، تو اس سے مراد کون سا اختلاف ہے؟ عقیدوں کا اختلاف نہیں ہے، اعمال کی تشریح و تعبیر میں ہے۔ ہر شخص اٹھے اور کہے میں اختلاف کر رہا ہوں یہ رحمت ہے، نہیں، وہ مجتہد کا ہے۔ اگر وہ خطا بھی کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ جو دین جانتا ہے، سمجھتا ہے، ذمہ داری سے بات کرتا ہے۔ سمجھاؤں آپ کو، ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، جسم کٹا ہوا تھا، تلوار کے زخم نے، تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ اس حالت میں انہیں غسل کی حاجت ہو گئی۔ اشارے میں بات کی ہے، سمجھ گئے؟ احتلام ہو گیا، کھل کے بول دوں، ان کو احتلام ہو گیا زخمی حالت میں۔ انہوں نے دوسرے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا غسل کرو۔ اس نے کہا مجھے زخم لگے ہوئے۔ اس نے کہا تیمم کا حکم وضو کے لیے، غسل کے لیے دوسرے صحابی کو اس کی پوری سمجھ نہیں تھی اور اس نے فتویٰ دے دیا۔ وہ نہیں سمجھا تھا کہ اس حالت میں بھی کیا کرنا ہے، اس نے اس کو کہہ دیا نہیں تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اس نے اس کے کہنے پہ غسل کر لیا، جس کو آپ کی زبان میں سیپٹک کہتے ہیں۔ زہر بھر گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو جس نے غلط فتویٰ دیا تھا فرمایا اس کا وبال تجھ پر ہے، تو ذمہ دار ہے اس کی موت کا۔ موت دینے والا اللہ ہے، ذریعہ تو بنا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہر شخص کو فتویٰ دینا، فتوے کے معنی شریعت کی رائے، تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کو بیان کرنے کی ضرورت۔ آج کل ٹی وی کھولو، ہر شخص مفتی بنا ہے، کتنی سمجھ ہے کتنی نہیں ہے بول رہے ہیں، قوم یہ سن رہی ہے۔ اچھا لوگوں کا یہ جس کو اپنی مرضی کی بات ملتی ہے بھلے وہ صحیح نہیں ہو گیا، اس نے کہا بس شروع ہو گئے۔ اصل فتویٰ کیا ہے، شریعت کی اصل رائے کیا ہے، نہیں جانتے۔ تو یہ دین کو اس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں کون لوگ؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو پکڑ لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دلو فادلو، وہ جانتے نہیں ہوں گے، لوگ مسئلہ پوچھیں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا، وہ بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور یہ کاروبار آج کل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ہر آدمی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے فوراً، اس کی مرضی کی بات نہیں، لڑنے کو فوراً تیار۔ بھئی تم پہلے دین سیکھو، سمجھو، قانون نہیں بدلتا، ہمیں بدلنا پڑتا ہے۔ اور اس دین کے بارے میں بتا چکا، دین صحیح عقیدوں کا نام ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا، آواز آئے ذرا اور کہیے، کیوں کہلوایا؟ رب کا لفظ قرآن میں اللہ کے سوا اوروں کے لیے بھی آیا۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اللہ کا نام بھی ہے، قرآن میں بادشاہ کے لیے بھی آیا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے لیے رب کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بادشاہ کے لیے، پالنے والے کے لیے رب کا لفظ آیا ہے۔ یہی لفظ اللہ کے لیے الحمدللہ رب العالمین، دوسروں کے لیے لفظ ایک ہے، رب کا لفظ ایک ہے، مگر اللہ کے لیے بھی آیا، مخلوق کے لیے بھی آیا۔
کیا دونوں کی حقیقت ایک ہو گئی؟ اونچی؟ تو صرف لفظ بولنے سے کیا شرک ہو جائے گا؟ ملک کا لفظ اللہ کے لیے بھی آیا، بادشاہ کے لیے بھی آیا، لفظ ایک ہے، کیا حقیقت ایک ہے؟ اونچی نہیں۔ تو جو فرق نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، وہ لگاتے ہیں فتویٰ، نہیں جی یہ شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہی آپ کو بتانا ہے جس کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سبائی بلوائی، جو اندر سے یہودی تھے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، خارجی کا مطلب جو دین سے نکل گئے، آیت پڑھتے تھے قرآن کی، ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ قرآن کی آیت، اللہ کے سوا کسی کا، اونچی کہیے نا، قرآن کی آیت، وہ یہی آیت پڑھتے تھے، حضرت علی کا کوئی حکم نہیں، بس قرآن کا حکم، اللہ کا حکم۔ تو حضرت علی فرماتے تھے قرآن میں اور بھی تو لفظ ہیں، یہ حکومت کا لفظ کہاں سے ایجاد ہو گیا اگر اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں؟ یہ حکمران کہاں سے بن گئے؟ حکم دے، یہ عدالت کا حکم، تو اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، تو یہ سارے حکم قرآن ہی میں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اسی قرآن میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ایک آیت کو پکڑ لیا، دوسری کو چھوڑ دیا، تو کیا یہ قرآن کو ماننا؟ اونچی۔ یہی آج کاروبار بنا ہے۔ کیوں بن گیا؟ کہ آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نے دین نہیں سیکھا۔ لوگ دین سیکھ لیں گے تو یہ آپ سے نہیں کھیل سکیں گے، ان کو پتا ہوگا، لوگوں کو معلوم ہے، لہٰذا ان کو ہم ہیر پھیر میں نہیں ڈال سکتے۔ تو جب لوگوں کو نہیں پتا، وہ آپ سے کھیل رہے ہیں، اور تماشا بنا ہوا ہے، فرقہ وارانہ کاروبار ہے، روز نئے سے نیا شوشہ آتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور افسوس لوگوں پر کہ پھر نہیں سیکھتے، چلو پھر ہی سیکھ لو۔ علماء نے کہا تم نے پڑھنے نہیں آ سکتے، مدرسے میں نہیں آ سکتے، یہ لو کتابیں پڑھ لو۔ محنت کر کے کتابیں لکھی،